قادیانیوں کا سید الشہداء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں آتا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی ایمان والا کیا دنیاوی مفاد کے لیے اپنے اور اپنے گھر والوں کے ایمان کا سودا کرے گا؟ لیکن اس کی مثال تاریخ میں موجود ہے۔ 1901 کا زمانہ تھا، ہندوستان میں انگریزوں کی سرپرستی میں قادیانی تحریک پوری قوت سے کام کر رہی تھی۔ مسلمان علماء کی وجہ سے زیادہ کامیابی نہیں ہو رہی تھی اور قادیانی مذہب مشرقی پنجاب کے کچھ حصوں میں ہی پھیل پا رہا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی مذہب کو افغانستان میں پھیلایا جائے۔ اس وقت افغانستان میں امیر عبد الرحمن خان کی حکومت تھی۔ امیر عبد الرحمن خان کے مشیر اور مذہبی رہنما صاحبزادہ عبد اللطیف سے رابطہ کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ انگریز حکومت تمہارا ساتھ دے گی اور تمہیں افغانستان کی حکومت بھی مل جائے گی اگر تم افغانستان میں قادیانی مذہب پھیلانے میں مدد کرو۔ صاحبزادہ عبد اللطیف نے یہ پیشکش قبول کر لی اور اپنے خاندان اور اطراف کے لوگوں کے ساتھ مل کر رازداری سے قادیانی مذہب اختیار کر لیا۔ اب صاحبزادہ عبد اللطیف کے ذریعے امیر عبد الرحمن تک مرزا قادیانی کا خط پہنچایا گیا، جس میں مرزا قادیانی نے انہیں قادیانی مذہب اختیار کرنے کی دعوت دی تھی۔ امیر عبد الرحمن کو یہ خط پڑھ کر غصہ تو بہت آیا، لیکن انہوں نے خط کے نیچے فارسی کا ایک چھوٹا سا جملہ لکھ کر خط واپس بھجوا دیا۔ وہ چھوٹا سا جملہ ایسا تھا کہ وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ وہ جملہ تھا "این جا بیا", جس کا مطلب تھا کہ یہ بات میرے سامنے آ کر کہو۔ یہ جملہ تاریخ بن گیا تھا۔ قادیانی اور انگریز سمجھ گئے کہ امیر عبد الرحمن ان کی بات نہیں مانے گا۔ انہوں نے صاحبزادہ عبد اللطیف کو ہدایت کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قادیانی بنا لو، پھر حکومت پر قبضہ بھی ہو جائے گا۔ صاحبزادہ عبد اللطیف عالم دین خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور خود بھی عالم دین تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قادیانی مذہب میں لا کر جہنم کا ایندھن بنا لیا۔ بہرحال اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور امیر عبد الرحمن نے اس کی بغاوت کو ناکام بنا دیا۔ صاحبزادہ عبد اللطیف کو سنسار کر کے سزائے موت دی گئی اور اس کے خاندان والوں اور پیروکاروں کو، جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی، ملک بدر کر دیا گیا۔ یہ لوگ پہلے قادیان میں جا کر آباد ہوئے، بعد ازاں پاکستان بننے کے بعد ربوہ آ گئے۔ انہوں نے بنوں میں بھی مرکز بنانے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ آج بھی یہ خاندان ربوہ اور یورپ بھر میں قادیانیت کے لیے کام کر رہا ہے۔ قادیانی صاحبزادہ عبد اللطیف کو سید الشہداء کہتے ہیں، نعوذ باللہ، جس نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے جہنم خریدی۔ اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق تھی کہ امیر عبد الرحمن نے مرزا قادیانی کے دعوتی خط کے جواب میں جملہ تحریر کر دیا، "این جا بیا", یہاں آ کر بات کرو، اور اس کی دعوت کو رد کر دیا۔ اور صاحبزادہ عبد اللطیف عالم دین ہو کر بھی بلم بن بعور کی طرح اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھا، نہ صرف خود کو بلکہ اپنے پورے خاندان کو لے کر کافر ہو گیا۔ اب قادیانی اسے لاکھوں مرتبہ سید الشہداء کہیں، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جہنم رسید ہو گیا۔ آج بھی کچھ ہمارے ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں، علماء اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جو قادیانیوں کے سہولت کار بن رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔